ایک اور بھی معاملہ جی، کل رات کو یہ جو بالکل ہمارے پیچھے ڈی چوک ہے، پارلیمنٹ ہاؤس کے بالکل سامنے ہے، یہاں پہ جو غزہ میں اسرائیلی بمباری ہے اس کے خلاف کچھ جو مظاہرین ہیں انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا، تو رات کو ان پہ ایک گاڑی چڑھا دی گئی اور اس میں جو ہے 2 افراد جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اب اس کی ایک ایف آئی آر تو درج ہو گئی ہے، اور ایف آئی آر بڑی عجیب و غریب ہے، اور اس ایف آئی آر میں جو ملزم ہے اس کی ولدیت کا پتہ نہیں چل رہا۔ تو اس پر بھی حکومت کو چاہیے کہ اس معاملے کو ذرا سیریسلی لے اور پتہ کرے کہ یہ بندہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا، کیونکہ یہ بڑا سیریس معاملہ ہے اور اسلام آباد پولیس کا جو رویہ اس نے بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے۔ اب واڈا صاحب ایک اور معاملہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 9 مئی کی جو پلاننگ تھی پچھلے سال، جس میں بہت سے پی ٹی آئی کے رہنما گرفتار ہو گئے، اس میں جو جنرل فیض ہیں وہ بھی انوالو ہیں، تو آپ کے پاس جنرل فیض کے خلاف کوئی ثبوت ہے؟ دیکھیں میر صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ جو آپ نے ابھی حادثہ بتایا، ایسا ہی ایک انونیمس حادثہ پنجاب میں بھی ہوا ہے، جس کے اوپر اور ان ایسے ہی ہوگا معصوم لوگ مر رہے ہیں، تو ان کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی اور اس پہ انصاف ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات بجائے۔ دوسری چیز، زین صاحب نے بریک میں جو مجھے بات کہی، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں، کسی جج کے پاس جانے میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، جج صاحب نے جو کسی کو بلایا ہے اس میں بالکل جانے میں کوئی کبات نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں میر صاحب، میں 1 منٹ لوں گا۔ دیکھیں، میں پیش ہوا سپریم کورٹ میں جسٹس عطا بندیال آنریبل اور آنریبل منصور شاہ صاحب جسٹس، اور جسٹس آنریبل عائشہ ملک صاحبہ کے سامنے۔ ان کا پاورز تھیں اپنے قلم کی، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، آپ کی قسمت کا فیصلہ۔ لیکن جو ان کا کنڈکٹ تھا، جس طریقے سے آپ مخاطب ہوئے، تو انسان کے اندر مورلی ایک ریئلائزیشن انہوں نے پیدا کی۔ جب میں گیا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ریگریٹ کرتے، تو یہاں تک میں پریپیئر تھا کورٹ کے اندر۔ لیکن جس طریقے سے ان کا کنڈکٹ تھا، جس عزت کے ساتھ، جس تمیز کے ساتھ، پاور کی اسٹرینتھ تھی ان کے پاس قلم میں، لیکن انہوں نے احساس دلایا کہ میں اس سے بھی 5 قدم آگے جاؤں، اور اس سے بھی 5 قدم آگے۔ میں نے اس وقت کہا نہیں جی، میں ریگریٹ تو کرتا ہوں، میں معافی بھی چاہتا ہوں، اور میں مورلی اتنا چارج انہوں نے مجھے کر دیا کہ میں نے کہا میں اپنی سیٹ بھی چھوڑتا ہوں، کیونکہ یہ پی ٹی آئی کی سیٹ ہے، اور انہوں نے کہا ہم اس کو آرڈر کا حصہ بنا دیں گے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ جب آپ کسی کو گناہ گار بھی ثابت کریں، آپ قلم سے کیسے، زبان سے اس وقت بھی نہیں کہہ سکتے، اور آپ سے جو سزا لے کے جائے وہ ایک اچھا آدمی نکلے، آپ کے ساتھ سزا سے نکلنے کے بعد اور وہ بڑا ٹیررسٹ نہ بن جائے۔ جو طریقہ کار ہے نا، جو ٹون ہے اور جو تذلیل کرنے کا عمل ہے، جو اکثر کورٹوں میں ہوتا ہے ریمارکس کے اندر، اس کو رکنے کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی پگڑیاں، ان کے بال بچے، بیوی بچے، شادی شدہ بہن بھائی سب سفر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، نمبر 1۔ نمبر 2، منصور صاحب، میرا آپ کے ساتھ میر صاحب ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اس کو ایگو پرابلم نہ بنائیں کہ کسی کے پاس چلنے میں جانے میں کوئی پرابلم ہے۔ میرا سوال جو فیض کے بارے میں، وہاں بھی آ رہا ہوں جی، میں آپ فکر نہ کریں، مجھے جانے نہیں دیں گا، میں بتا کے جاؤں گا۔ دوسری موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم کولائڈ بجائے ہم کولیشن کی طرف جائیں، کولائڈ ہو کے اس مسئلے کا حل کی طرف نکلیں، اور اس کو جو ہم بات کریں نسلا ٹاور کی، یا روٹی سستی کی، یا الیکٹرک بائکس کی، اور یہ سارے جو اسٹے آرڈرز ہیں، یا جو بھٹو صاحب کا قتل ہے، زرداری صاحب کی جیل ہے، عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کا ہے، نواز شریف کو اوور دا کاؤنٹر نکالنے کا مسئلہ ہے، اور یہ ساری چیزیں اس میں علامتی سزائیں تو دے دینا جنہوں نے یہ ججمنٹس دی ہیں۔ اگر آپ جج ہونے کی وجہ سے آپ بری ذمہ ہو جائیں گے کسی کام سے، اور لوگوں کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، تو پھر تو ملک ہی کبھی بھی نہیں ہوگا۔ میں غلطی کروں گا، مجھے سزا ملے گی، آپ غلطی کریں گے، آپ کو سزا ملے گی۔ اب جیسے میں پھر آپ کو لے آؤں گا، پھر آپ ناراض ہوتے، اگر ایک لیٹر اور چیف جسٹس صاحب کی طرف سے آ جاتا، بار بار اپنی بات کر رہے ہیں جس ایشو پہ، جس کیس صاحب، ایک سیکنڈ دے دیں سر، میں اس کی بات نہیں کر رہا، سر آپ کو پتہ ہے کس کے پاس ہے، تو آپ پیش کروا دیں، آپ کو پتہ ہے۔ میرے پہ تو الزام ہے کہ تم یہ سوال ہی کیوں اٹھاتے ہو، پھر آپ کو بھی نہیں پتا، پیش کرو، مجھے بھی نہیں پتا۔ اللہ کرے وہ باعزت بری ہو، باعزت اپنے گھر جائے، وہ کسی کا بچہ ہے، کسی کی بیاہ ہسبینڈ ہے۔ آخری موسٹ امپورٹنٹ، اگر میرے ساتھ ایک انصاف کی چیز اور ہو جاتی ہے صاحب، ابھی تو مجھے گھسیٹ کے لائے ہیں وہاں سے گھما کے، لندن سے لے کے، تو جنرل فیض کو گھسیٹ کے لا رہے ہیں نا 9 مئی میں، میں بتا رہا ہوں سر، مجھے تو عرض کرنے دیں۔ اسی طرح سر، اگر ایک اور نوٹیفیکیشن آیا تھی چیف جسٹس صاحب محترم کے ساتھ کہ جی پراکسی کا لفظ میڈیا نہیں چلائے گا، تو مجھے لگتا عدل ایک طرح چل رہا ہے، پراکسی چل رہا ہے ٹی وی پروگرامز کے اندر، لیکن میری بات نہیں چل رہی۔ یہ ظلم ہے نا، بربریت ہے، سوال اٹھانے کی۔ اگر آپ 2.5 سال پہلے یہ باتیں کرتے تو شاید پراکسی کا لفظ نہ استعمال ہوتا، کیونکہ اس وقت ابھی بھی میں نے تو اس سے پہلے اپنی پریس کانفرنس میں کسی کو ڈائریکٹ نہیں کیا، یہ بات کسی نے اپنی طرف لے لی ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اب اسی طریقے سے سر، مجھے اگر چیف جسٹس صاحب اجازت نہیں دیتے تو میں نام بھی نہیں لیتا، اب میں لے رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے میں کہتا ہوں کہ 2.5 سال پہلے میں نے سوچا کہ مڑ کے نہ دیکھو، جس نے نا انصافی کی اللہ سنبھالے گا، ٹھیک ہے، لیکن مجبور کر کے اب انہوں نے مجھ پہ سیکنڈ ٹائم تہمت لگا دیا تھا۔ آپ نے جنرل فیض پہ تہمت لگائی ہے؟ اب میں آپ کو 9 مئی کی میری بات سنیں، جیسے 9 مئی کا کیس کھلے گا، 9 مئی میں بھی جانا ہے نا، وہ بھی مدر آف آل کنٹیمپٹ ہے۔ جب وہ 9 مئی کا کیس کھلے گا تو دیکھیں، میں کوئی بھی چیز جو ہے نا
وہ بیکڈ بائی یہی لوگوں کو میرے سے ڈر ہے نا کہ جب میں آگے بڑھتا ہوں کھڑا ہوتا ہوں کسی چیز کے اوپر تو مواد کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. تو وہ وقت تو آنے دیں. پھر ارشد شریف کا بھی قتل ہے ہمارے اور آپ کے دوست کا بھائی کا, اس میں بھی جب وقت آئے گا تو میں کھڑا ہوں گا, کسی چیزوں کے ساتھ ہی کھڑا ہوں گا. میں یہی تو پری ہیمپ لوگ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے اتنی تھلتلی مچ جاتی ہے. مجھے میرے کیس میں بھی پری ہیمپ کر لیا نا, انسانی فطرت ہے, مجھے پری ہیمپ کر لیا کہ شاید میرے پاس مواد ہے, میں آگے آ رہا ہوں. ہاں ہے میں آگے آ رہا ہوں. چلے اچھا زین صاحب, یہ 9 مئی کا معاملہ جو ہے یہ اس سے تو تحریک انصاف کی جان چھوٹتی نظر نہیں آ رہی. میر صاحب عرض یہ ہے کہ واڈا صاحب بہتر بتا سکتے ہیں اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے, لیکن ہمارے موقف کی تو یہ تائید کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں ہمارا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. اور بے گناہ لوگوں کو, ہزاروں ایسے لوگ ہیں اسیران ہیں جن کو آپ نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے. آج 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے. 9 مئی کے بعد 9 مئی گزر گئی ہے, پھر سے ہمارے ابھی کیسز شروع بھی نہیں ہوئے. ہم 6 عدالتوں میں جا کر جو ہے اپنی پیشیاں بھی بھگت رہے ہیں, ATC عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں. میں آپ کو اپنی مثال اکثر دیتا ہوں کہ 9 مئی کو میرے والد صاحب یا میں آغا خان ہسپتال میں تھے, میری والدہ کی سرجری ہو رہی تھی اور یہاں پہ مجھے 6 ATC کورٹس میں دیا ہوا ہے. اب کل صبح 8 بجے میری ATC لاہور میں پیشی ہے, پرسوں صبح 8 بجے میری ATC فیصل آباد میں پیشی ہے, اور اسی طریقے سے لاہور میں اور پنڈی میں اور ملتان میں. ایک ہی دن آپ مختلف شہروں میں ہنگامے کر رہے تھے. جی 6 شہروں میں. تو آپ کے پاس جہاز ہوگا نا. وہ بڑی مزیدار بات ہے, موقع مل گیا. میں بتا دیتا ہوں, میں پشاور گیا ہائی کورٹ پری اریسٹ بیل لینے کے لیے, پروٹیکٹیو بیل لینے کے لیے. تو ابراہیم خان صاحب چیف جسٹس تھے, ان کے سامنے میری لگی تو انہوں نے مجھے یہی کہا. تو انہوں نے مجھے مذاقاً کہا, ان کا کہ ہم پیروں میں نہیں مانتے. تو میں نے کہا جی آپ یا پیروں کو مان لیں گے یا مجھے بے گناہ مان لیں گے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا یا تو میرے پاس یہ کرامت ہے کہ میں 6 شہروں میں ایک ہی وقت میں موجود تھا, یا میں وہاں پہ تھا باقی بے گناہ ہوں. تو حال تو انہوں نے آپ کو بیل دے دی. انہوں نے بیل دے دی. تو اس کا مطلب ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ تحریک انصاف کو فیور دے رہی ہے. اس میں فیور بیل تو سر ہر کسی کا حق ہوتا ہے, ہر کسی کو بیل ملتی ہے. کون ایسا شخص ہے جس کو بیل نہیں ملی؟ پری اریسٹ بیل تو ہر کسی کو مل جاتی ہے نا, ایک بنیادی سی ایک چیز ہے, ہر بندے کو ملتی ہے. میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ 9 مئی کی کیسز میں ابھی تک کوئی شواہد نہیں لے کے آئے. انہوں نے کہا جی جیو فینسنگ ہوئی ہوئی ہے, فیشل ریکگنیشن سافٹ ویئر یوز ہوئے ہیں, لوگوں کو ہم نے پن پوائنٹ کیا ہوا ہے. ہم نے تب بھی کہا اگر کوئی بندہ ملوث ہے اور آپ کے پاس ثبوت ہے اس کو کیفر کے دار تک پہنچائیں. اگر کوئی بندہ ملوث نہیں ہے, اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے, یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں بھی کہا قومی اسمبلی میں کہ جی جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو فی الفور رہا کیا جائے. آج رہا ہوں گے وہ.